اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ محترم حضرات، سورۃ الفجر اس کی پہلی 2 آیتیں، اور ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قسم لی ہے۔ والفجر، فجر کے وقت کی قسم، اور اس کے بعد یہ فرمایا ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ مفسرین نے ان 10 راتوں کو دنوں کے ساتھ شمار کیا ہے، اور رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتیں اور یہ جو 10 دن ہیں، ان دونوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اور یہ جو 10 دن ہیں یہ بڑے ہی بابرکت ہیں، اور ان میں تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ صحابہ کرام جب ذوالحج کا چاند دیکھ لیتے تو بازاروں میں چلے جاتے اور وہاں پر اونچی آواز میں تکبیرات پڑھتے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو جتنی عبادات ہیں، جتنے اذکار ہیں، سب سے زیادہ اہم اذکار یہی ہیں جو ان دنوں میں پڑھنے چاہیے، اور صحابہ کرام ان کو اونچی آواز میں ادا کرتے تھے تاکہ سننے والا اگر کسی طور پر غفلت میں ہے تو وہ بھی ساتھ مل جائے اور اونچی آواز میں اللہ کی بڑائی کی جائے۔ محترم حضرات، ہمارے ہاں یہ کلچر نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام میں یہ طریقہ کار، یہ دستور موجود تھا کہ آغاز مہینے سے ہی اونچی آواز میں تکبیرات پڑھتے تھے۔ اللہ بازی اگر ہم سے اس طرح نہیں ہوتا تو کم از کم ہم اپنے گھروں میں آ کر اونچی آواز میں تکبیرات پڑھیں تاکہ سب گھر والے شامل ہو جائیں، اور یہ جو تکبیرات ہیں اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ ان تکبیرات کے ثواب کا کوئی اور عمل مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح یہ جو دن ہیں یہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ ان دنوں میں 9 عرفہ کا روزہ بھی آتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے اور اگلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح 10 ذی الحج کو حج بھی آتا ہے، اور یہ بابرکت ایام جو ہے ان کے ہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت جاری و ساری رہتی ہے۔ اور یوم عرفات ایسا دن ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ 9 عرفہ کو جتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، سال کے کسی اور حصے میں اتنے معاف نہیں کیے جاتے۔ تو ان دنوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنا چاہیے۔ محترم حضرات، ذکر الہی تر رکھنے کے کیا فائدے ہیں؟ ایک تو ہمارا ایمان ریفریش ہو جائے گا، دوسرا ذکر کرتے رہیں گے تو دوسرے ایام میں بھی ہمیں یہ عادت پڑ جائے گی، اور ہمارے منہ پہ یہ ذکر رہا کریں گے، اللہ کی یاد میں ہم رہا کریں گے۔ اور اسی طرح اللہ کی بڑائی اگر ہم کرتے ہیں تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن بڑھا دے گا، کیونکہ اللہ کا انداز ہے کہ جو اللہ کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر زندہ تابندہ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات ہوتی ہیں جو کہ انسان کو ابدی طور پر فائدہ مند ہوتی ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان ایام کا بھرپور استعمال کریں۔ سب سے پہلی کوشش کہ نمازوں کو ضائع ہونے سے بچائیں، دوسری کوشش تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں ادا کریں، اور تیسری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نماز ادا کرنے کے بعد بھی
ہم بیٹھے رہیں اور تکبیرات پڑھتے رہیں، اور اسی طرح گلی محلے میں آتے جاتے کھڑے ہوتے اونچی آواز میں تکبیرات پڑھیں، تاکہ دوسرا بندہ بھی ہماری طرف دیکھ کر ان تکبیرات کو پڑھے، اور اگر وہ پڑھتا ہے ہماری طرف دیکھ کر تو ان کو جو ثواب ہونا ہے ان کا ثواب بھی ہمیں بھی ہونا ہے، کہ جو بندہ نیکی کے راستے کی طرف کسی کو گامزن کرتا ہے اس نیکی کا ثواب اس بندے کو بھی ہوتا ہے۔ یہ جو ایام ہیں اتنے اہم ہیں کہ ان ایام میں کیا گیا ذکر سال کے دوسرے حصوں میں کیے والا ذکر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے ان ایام کا پورا استقبال کرنا چاہیے، اور جو کمی بیشی جو سستی کوتاہی سال بار ہوتی رہی اس کو ختم کرنا چاہیے، اور اللہ کے ہاں اپنے آپ کو اچھے لوگوں میں شمار کروانا چاہیے۔ یہ بہت اچھا موقع ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھرپور طریقے سے اذکار کرنے کی، تکبیرات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔